لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے ہمارے سب کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے ذی الحجہ، جس میں جو ہمیں دو بڑی عبادتوں کی یاد دلاتا ہے، حج اور قربانی. اور ان دونوں عبادتوں کی نسبت اور ان کا تعلق اللہ کے پیارے حبیب، پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے. حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے قرآن حکیم میں. اور آزمائشوں کی جہاں تک بات ہے، سب سے زیادہ یعنی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا گیا، وہ ہم اس کے بارے میں مسلسل ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. قرآن حکیم میں جو بات کہی گئی، جو آیت سورہ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں کھرا پورا اتر گیا، تو اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جتنی بھی آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئیں، بچپن سے لے کے جوانی اور بزرگی تک، آپ نے جتنی بھی چیزوں میں آپ کو آزمایا گیا، ان سب میں آپ کھرے اترے. ایک بات آزمائش کے بارے میں سمجھتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور قرآن حکیم میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے. تو آزمائشوں کے بارے میں یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور ہمارے ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو آزماتا ہے، وہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ان پیارے بندوں کی اور اس پر ایمان رکھنے والے بندوں کی صلاحیتوں میں نکھار آئے، صلاحیتیں ابھریں اور وہ مضبوط ہو جائیں. دوسری بات یہ اس لیے آزمائش کی جاتی ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور تیسری بات یہ آتی ہے اس میں آزمائشوں کے بارے میں کہ عزیمت اور استقامت کا امتحان لینے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے. اور یہ بات بھی احادیث سے ہمیں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی، سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا. اور اس کے بعد ایمان کے مرتبے کے مطابق اس کے بعد بھی آزمائش کی گئی. اور اسی طرح آزمائش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے
اور اس آزمائش میں جو کھرے اترے ہیں کھرے اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کو انعامات و اکرام سے نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عنفوان شباب سے بڑھاپے کی منزل تک مسلسل قربانی پیش کی، اطاعت و فرما برداری کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا، استقامت، اللہ کے حکم کے سامنے کامل سپردگی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدردانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر کے اور اعلان فرمایا اور ان کو عالمی امامت کا عطیہ پیش کیا، ان کو بڑا انعام پیش کیا، ان کو اپنا خلیل بنا لیا اور ان کو عالمی امامت، تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ امام انسانیت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن حکیم میں ہمیں بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ بات صاف طور پہ ملتی ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، جہاں ہمیں صاف طور پر قرآن حکیم میں یہ بات کہہ دی گئی اور یہ بتا دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح سے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں کہی گئی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ البقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو بات ارشاد فرمائی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ہر سال یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں بارہا یاد دلاتا ہے، قرآن حکیم ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو کر کے اور رسم ادائیگی نہ کریں، بلکہ ہم صحیح معنوں میں آپ کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں، صحیح معنوں میں ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو آپ کے اندر تھی، تبھی جا کر کے آپ کی اتباع کا حق ادا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ کی اتباع کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اس پر نہ صرف معلومات حاصل کرنی چاہیے، نہ صرف غور و فکر کرنا چاہیے، نہ صرف احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، پوری امت کو بھی احتساب لینا چاہیے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم اتباع کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہیں، ہم اتباع کے معاملے میں، پیروی کے معاملے میں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں اس حیثیت سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو اس موقع پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ اسی صورت میں سورہ البقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا، اسی سے جڑی ہوئی آیت میں یہ بات بھی کہی گئی، یعنی امامت کے منصب پر فائز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد قدرتی طور پر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں، اور یہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، ہر داعی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کیا میری اولاد سے یہی وعدہ ہے؟ جواب کیا ملا؟
جواب جو ملا وہ اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. یعنی اس پر ہم کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں سامنے آتی ہے ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی درخواست، جو آپ نے درخواست کی، اس کو نامنظور نہیں کیا، لیکن درخواست تو منظور کر لی گئی، لیکن شرط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ درخواست منظور کی گئی. یعنی یہ کہا گیا، یہ بات بتائی گئی، تمہاری نسل میں سے جو لوگ تمہارے راستے پر چلیں گے وہ اس امامت کبریٰ کے حقدار ہوں گے، اس کے حامل ہوں گے. جو دوسرے راستوں پر چلیں گے وہ ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، وہ ظالم ہوں گے جو دوسرے راستے اختیار کریں گے. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قانون بھی بیان فرما دیا ہے جو اس نے امامت عطا کرنے کے بارے میں مقرر فرمایا ہے. وہ قانون اور وہ قاعدہ بتا دیا ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، تازہ رکھنا چاہیے. وہ قانون ہم کو بتا دیا ہے کہ امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصب کسے عطا کرتا ہے، کیسے لوگوں کو عطا کرتا ہے. یہ بات ہم کو واضح رہنی چاہیے ہمارے ذہن میں. پہلی بات اس سلسلے میں یہ بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حسب، نسب، خاندان اور قبیلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں جو قدر ہے وہ ذاتی اوصاف اور سیرت و کردار کی ہے. دوسری بات، امامت عالم کسی کی کو وراثت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی بلکہ خالص ذاتی اوصاف کی بنا پر عطا کی جاتی ہے. اور تیسری بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جتنے انعام و اکرام کے وعدے کیے ہیں وہ مومنین سے، صالحین سے اور محسنین سے کیے ہیں، محسنین کے لیے کیے ہیں. جتنے بھی انعامات کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے ان مخلص بندوں سے کیے ہیں جو مومنین ہیں، صالحین ہیں اور محسنین ہیں، ان سے کیے ہیں. آخری بات جو کہی گئی ہے وہی ہے کہ محض زبانی دعوے کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا مقام پر متعین نہیں کرتا. اور یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور انبیاء کرام خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ کی پوری زندگی پر ہم غور کریں تو کس طرح سے آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. اور ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آزمائشوں میں کھرے اترے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو انعام سے نوازا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو تمام انسانوں کا امام بنانے کا اعلان فرما دیا. یہ بات ہمیں ملتی ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بھی سنوارنا چاہیے. میں ایک اور پہلو کی طرف، آخری اس کے مرحلے میں ہوں، اور میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی بے چینی، آپ کی تڑپ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی پوری زندگی سے وہ بات واضح ہوتی ہے، اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ ایک داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ایک داعی کے اندر کیسی بے چینی ہونی چاہیے. دعوت سے بھی بات ملتی ہے. دعوت کے میدان میں آپ کی زندگی یعنی نہ صرف شرک سے بیزاری بلکہ توحید کی دعوت اور توحید پر تمام لوگوں کو لانا، چاہے اس کا آغاز گھر سے، قوم سے، بادشاہ وقت سے، تمام انسانوں سے ہو. کس طرح سے آپ نے ہر مرحلے میں آپ نے دعوت کا جو انداز اختیار کیا، بہت بہترین انداز، بہت پیار اور محبت کا انداز، دلائل کا انداز، اور دلائل کے ساتھ کس طرح سے آپ نے چاہے اپنے باپ کے ساتھ ہو، چاہے اپنی قوم کے ساتھ ہو، چاہے بادشاہ وقت کے ساتھ مکالمہ ہو، یہ جو آپ نے دعوت کا جو ملتا ہے آپ کی زندگی میں، اس سے بہت ساری صفات ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارے لیے بھی بہت ہی روشنی کا کام کرتی ہیں، ہمارے لیے بھی سبق آموز ہیں، سبق فراہم کرتی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ داعی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس دعوت کو میں پوری طرح لگا ہو جس کی طرف وہ دوسروں کو بلا رہا ہے. ایک بات یہ ابھر کے سامنے آتی ہے، داعی جس بات کا اعلان کر رہا ہے وہ خود اس میں پوری طرح سے لگا ہوا ہو. اس کو ہم اس کی روشنی میں غور و فکر کریں، قرآن میں غوطہ زن ہوں، تاریخ اسلامی میں غوطہ زن ہوں تو یہ بات ہم کو مل جائے گی. دوسری بات،
دوسری طرف جو دعوت ہے وہ اس کی ذات تک سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ چاروں طرف پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں، بڑی تعداد اس سے متاثر ہو جائے، ایک بڑا گروہ تیار ہو جائے، تمام انسانوں تک وہ بات پہنچ جائے۔ یہ دوسری طرف دائی طلب جو ہوتی ہے دائی کو ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ تیسری بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو کرنے میں جو آپ کی دعاؤں سے ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیے، ایک دائی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کام کو انجام دیتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے اس سے جو کمزوریاں رہ جائیں، جو لغزشیں ہو جائیں جانے انجانے میں، ان سب کو معاف کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ جب اللہ کے سامنے وہ دائی جب پیش ہو تو وہ کامیاب لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے، اسی کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ آپ کو سارے انسانوں کے لیے امام بنایا گیا تھا، اس لیے آپ کی دعاؤں سے جو بات جھلکتی ہے، آپ کی جو بے چینی اور کرب جھلکتا ہے، آئندہ نسلوں کے بارے میں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام درخواست کرتے ہیں، جو مشہور دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگی سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اس سے بات جھلکتی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے پہلے بھی جو دعائیں ہوئیں اور دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو قبول کیا، اور یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ آپ کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا، آپ کو کتاب دی گئی، قرآن حکیم کی شکل میں بہترین نعمت ہمیں عطا کی گئی، اس دعا کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ اخذ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اس کام کو انجام دیں پورے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کامل سپردگی کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے گا۔ اور یہ بات ہم کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، حوصلہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں بھی ہمیں پورے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ امت مسلمہ کو، ہم کو اور آپ کو، چونکہ ہم بھی دائی ہیں اور داعیان کرام کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور مایوسی سے بچنا چاہیے، بشارتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں بات کہی گئی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو یہ غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان ہی کو عطا فرمائے گا، لیکن اس میں جو شرط لگا دی گئی ہے اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ بے شک حالات بہت سنگین ہیں، بے شک حالات بہت سخت ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، اور یہ اس موقع پر یہ بات یاد آتی ہے جو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ آج دنیا کی، پوری دنیا کے جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں بھی ہم اپنا نمایاں کردار ادا کریں، ہم دنیا کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں، دوسری جو پریشانیاں ہیں، دوسرے جو مسائل ہیں، دوسری جو معاملات ہیں، ان میں ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، اور ہم آگے بڑھ کر کے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کلمہ ہے، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، اللہ توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو انشاءاللہ وہ شعر بھی ہم کو اپنی ذمہ داری یاد دلا دیتا ہے اور وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ وہ ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرمائے،
اور ہمیں صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مومنانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔